السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا قاعدہ، بنیادی قاعدہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ بعض گناہوں کے تحت پکڑ ہوگی، اور پھر قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے، اس پر بھی میرے درست موجود ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 49 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کہ فیصلہ کیجئے درمیان ان کے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کے خواہشات کی، اور محتاط رہے ان سے کہ وہ فتنے میں ڈالے آپ کو۔ بعض سے جو نازل کیا اللہ نے صرف آپ کے، جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے، پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لیجئے بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت بوجہ بعض ان کے گناہوں کے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں؟ اور یہ کہ فیصلہ کیجئے درمیان ان کے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے۔ ان کے آپس میں جو فیصلے کرنا ہے کس کے مطابق کرنا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی آیتوں کے مطابق جو وہی آپ پر نازل ہو رہی تھی، اور آپ اس کے مطابق فیصلے کر رہے تھے۔ یہود و نصارے کے بھی جب ان سے کوئی اعتراض آتا تھا تو آپ کہتے تھے، ان سے آیت موجود ہے کہ دیکھ لو آپ کے قرآن، آپ کی کتاب میں جو میں نے فیصلہ کیا قرآن کے مطابق، آپ کی جو کتابیں ہیں اللہ نے جو نازل کی اس میں دیکھو ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے تھے ان سے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کے خواہشات کی۔ اور وہ کیا کوشش کرتے تھے یہود و نصارہ کہ ان کے خواہشات کی پیروی ہو جائے، کہ ان کے خواہش کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ جیسا آج کہ قرآن کے مطابق کوئی فیصلہ، قرآن کے مطابق کوئی بات ہضم نہیں ہو پاتی ہم کو، تو حدیث جو قرآن سے ٹکرانے والی رہتی اس کے مطابق ہمارے کو کوئی چانس مل جائے۔ جیسا قرآن کہتا ہے دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، لیکن حدیث میں ہے دوزخ میں سے نکل جائیں گے، تو چانس مارنے کے کام جیسا وہ کرتے تھے، چانس مارنے کے کام۔ اور آپ کو کوشش کرتے تھے کہ آپ اس میں سہمت ہو جائے، کمپرمائز کر لیں، لیکن آپ نے کوئی کمپرمائز نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ فرما دیا کہ بعد والی پیڑھی اس چیز سے بچے میری امت۔ تو کیا فرمایا آپ کا وہ قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی اس بل میں میری امت بھی گھسیں گی، اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ کس لیے کہا؟ تاکہ ہم بچے، لیکن ہم گھسے ان سے زیادہ۔ کہ انہوں نے کتابوں کو چھوڑا تھا، گدھے جیسی کتابیں لا دی تھی، ایسا ہم نے قرآن کو چھوڑا، ٹرک سے کتابیں لا دی جو قرآن کے خلاف جاتی کچھ حدیث یا کوئی بات، وہ ہمارے آج عقیدے کا جز ہے۔ آپ پہلی اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کیجیے، اللہ نے منع فرمایا آپ کو، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کے خواہشات کی۔ وہی آیت آج ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ جو قرآن کے علاوہ کوئی بات ہے تو ہم اس کی پیروی نہ کریں، ان کے خواہشات کی چانس مارنے کے کام نہ کروائے ہم، نہ ان کے خواہشات کی۔ اور محتاط رہیے ان سے کہ، اور ان سے مطلب محتاط رہیے، بچ کے رہیے ان سے، چوکنا رہیے ان سے کہ وہ فتنے میں ڈالے آپ کو، یعنی آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، وہ اس سے آپ ان سے بچ کے رہیے، چوکن ہو کے کام کیجیے، وہ فتنے میں ڈالے آپ کو۔ بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اس کے علاوہ والی کوئی بات وہ چلانے کی کوشش کرے، اس سے آپ محتاط رہیے، اس سے آپ چوکن نہ رہیے۔ یہ حکم آپ کو اللہ نے دیا اس آیت کے ذریعے سے۔ آپ تو چوکن نہ رہے، کیا ہم چوکن نہ ہیں کہ قرآن سے ٹکرانے والی کوئی بات ہمیں عقیدے کا جز بنا دی جاتی ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے، باوجود اس کے کہ قرآن سے ٹکراتی ہو بات، اور وہ فتنے میں نہ ڈالے آپ کو، یعنی آپ ان کو بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے۔ آپ تو فتنے میں نہیں پڑے، لیکن ہم پڑے، فتنہ یعنی آزمائش، ان کی اللہ کی آزمائش میں آپ پورے اترے۔ جیسی وہی تھی ایز اٹ از ویسی کی ویسی بیان بھی کی اس وقت میں، اور قرآن میں لکھوا بھی دی جو آج قرآن کی شکل میں ہمارے پاس میں ایز اٹ از موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم قرآن سے ٹکرانے والی جو حدیثیں رہتی اس پر ہم عقیدہ بنائے ہوئے، جو نازل کی اللہ نے طرف آپ کے، یعنی کس کے؟ آپ کی طرف۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لیجئے، اگر وہ منہ موڑ جائے، یعنی یہ تو ہمارے حساب سے کر نہیں رہے، قرآن کے مطابق ہی سارے فیصلے کر رہے، قرآن کی بات کرتے جو اللہ سے وہی نازل ہوتی۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے، آج بھی اگر کوئی منہ موڑے گا، جو قرآن کی بات کرے گا، جو قرآن کے مطابق اپنی بات کہے گا، قرآن سے ٹکرانے والی بات ریجیکٹ کرے گا، اس سے اگر کوئی منہ موڑ جائے تو جان لیجئے بے شک چاہتا ہے اللہ کہ
وہ پہنچائے انہیں مصیبت باوجہ بعض ان کے گناہوں کے. اللہ کیا چاہتا کہ کتنے نیک عمل کر لے، ان کے بعض گناہوں کے وجہ سے اللہ ان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا. وہ پہنچائے انہیں مصیبت باوجہ بعض ان کے گناہوں کے، بعض گناہوں کے اللہ ان کو مصیبت میں ڈالنے کا یہاں پر معاملہ آتا ان کے گناہوں کے. اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہے. فاسق یعنی نافرمان. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہے. کیا اکثریت نافرمانی میں مبتلا رہیں گی، قرآن کی بات ماننے کو تیار نہیں رہیں گی، قرآن کے خلاف کوئی بات لائیں گی اور وہ بات منوانے کی کوشش کریں گی. تو یہاں پر آیا بعض گناہوں کے وجہ سے. کچھ گناہ، سارے کام اچھے لیکن بعض گناہوں کے تحت وہ سوچیں گے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے اور بعد میں نکل جائیں گے. چانس مارنے کا کام. جیسا فوڈ آفیسر کیس بناتا نا کہ اگر ایک دکان پہ گیا، وہ پوری دکان میں سارا مال برابر تھا، لیکن اگر برقعے میں مرچ پاؤڈر میں ملاوٹ تھی تو اس کی کیس بنے گی، جو بھی اس کو سزا ملے گی وہ سزا ملے گی. ایسا اللہ بعض گناہوں کے تحت پکڑ کرے گا. ایسا نہیں کہ بعض گناہ کریں گے اور ساری نیکیاں لے جائیں گے، اب کچھ گناہوں کے تحت وہ اللہ نظر انداز کر دے گا وہ گناہ تمہارے. بالکل نہیں. قرآن میں ہے جو نافرمانی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے. چانس مارنے کا کوئی عقیدہ قرآن میں موجود نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے، اور ایسی باتیں، ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے اس سے بچنے کی، ان عقائد پہ نہ چلنے کی اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.